سمپل اس کا میسج کیا آیا رکوع کا کہ دو طرح کے لوگوں کا یہاں پر بات بیان کر دی گئی. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی فری ول سے جنہوں نے غلط راستہ چن لیا، پھر چلتے گئے یہاں تک کہ وہ دے اینڈڈ اپ اینٹرنگ ہیل. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جن کے بارے میں فرمایا غیر مجزوز، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیدھا راستہ پا لیں گے اور اللہ کے مقرب ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ جو ان کا اجر ہے نا وہ غیر مجزوز ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. تو آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو بڑی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ان کو جو ہے جسم میں ان کے کوئی اسمیل نہیں ہوگی، ان کو واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی، سونے چاندی کے محلات ہوں گے، ہمیشہ رہنے کو ان کو ملے گا. اور جو فار میلز دیر ول بی ورجنز اینڈ فار فیمیلز دیر ول بی غلمان. تو ایسا خوبصورت ایک جہاں ہوگا، اینڈ ٹاپ آف ایوری تھنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ وہاں جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ یوں مفہوم آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گے بھی راضی ہو گئے، وہ کہیں گے ہاں جی وی آر اوور ویلمڈ، ہم تو بہت خوشی میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے میں اب تمہیں ایک اور انعام دینے والا ہوں. تو سارے بڑے حیران ہوں گے بھی اس کے علاوہ کیا ملے گا، یہ سب کچھ تو ہمیں مل چکا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک تو میرا دیدار اور دوسری بات اس سے بھی بڑھ کے میری رضا، کہ میں تم سے اب کبھی بھی ناراض ہی نہیں ہوں. اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ بس روحانی دمال ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے ثنا بھائی کہ فرما دیا کہ میں کبھی ہم ناراض نہیں ہوں گا تم سے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی رہ گئی ہے ہمارے پاس، تو اب اگر پہلے ارادہ نہیں کیا تو اب کر لینا چاہیے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال زندگی میری امت کی ہوگی، ایوریج مفہوم پہ ہی بات کر رہا ہوں ساری. تو میری 45 ایئرز ہونے والی ہے اگلے سال، 44 سال ہو گئی ہے. تو 3 سیٹ اگر 15 کے کریں تو آخری فیز میں داخل ہو گیا. تو پتہ ہی نہیں چلا بچپن کے پہلے فیز گزرا ہے وہ بچپن میں ہی ایسے گزر گیا کھیلتے، پھر اگلے 15 اس سے بھی تیزی سے لگ رہا ہے گزرے، پھر اگلے 15 گزر گئے، اب آخری فیز میں. تو اب نہیں تو کب؟ تو اب یہ موقع کر لینا چاہیے. آپ نے رکوع کا پیغام دیکھ لیا ہے، 2 گروہ ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ایک وہ ہیں جو شقی ہیں اور ایک وہ ہیں جو سعید ہیں. لیکن وہ ایک سلطان بھائی بڑی اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کوالیفیکیشن ہے. وہ ایک خاص خضر بھائی کوالیفیکیشن ہے. وہ کیا کوالیفیکیشن ہے کہ پتہ تو چلے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو ویزا جاری کیا جائے جنت کا. تو وہ کوالیفیکیشن یہی ہے کہ لوگ اس سے راضی ہوں، وہ شرک نہ کرتا ہو، وہ توحید پرست ہو، اس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ بے ضرر شخص ہے، یہ خوش کلام ہے، یہ خندہ پیشانی سے استقبال کرتا ہے، یہ مہمان نواز ہے. وہ جو پروٹوٹائپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمیں دیا گیا ہے. تو اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کو چن لیں، اس کیریکٹر کو، اور اپنی زندگی کا اس وقت جو ہے اپنا رخ چینج کرنے کے لیے ارادہ کر لیں. وہ جو سن کے فرمایا تھا نا الان کہ اب وقت آ گیا ہے. تو جناب اب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے آدھا قرآن تو ہونے ہی والا ہے، کچھ عرصہ میں آدھا قرآن مجید ہم پڑھ ہی لیں گے. تو اب نیت کر لیں کہ میری زندگی میں ترجیح اول قرآن مجید ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور اللہ کو میں راضی کروں گا، اور لیلم و نہارا میں قرآن مجید کی میں تلاوت کروں گا. اور جو 5 حقوق علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ اس کو پہلے اس کو ریڈنگ اچھا کریں ہم، پھر اس کو ہم سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو جو اس کے مقربین متعلقین ہوتے ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان تک بھی یہ میں خیر پہنچا دوں. بس پوچھ لیں ایک آدھ سوال پھر چلیں نماز پڑھنے کے لیے. معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن حاصل نہیں ہے. واہ بہت عمدہ.
آپ کا اسم گرامی ہے؟ اجاز. ہاں اجاز بھائی، سوئمنگ سیکھنی ہو تو پانیوں کے اندر رہنا پڑتا ہے نا، اور رائڈنگ سیکھنی ہو تو یہ حنیف صاحب وغیرہ کے ساتھ جا کے رائڈنگ کلب میں روزانہ جائیں گے اور بوٹ خریدیں گے متعلقہ، اور جناب وہ چھڑی وڑی لیں گے، ہیلمٹ لیں گے، پھر جا کے بیٹھا کریں گے. عبداللہ صاحب بھی آئے تھے ایک دفعہ. تو پھر آپ یہ رائڈنگ کو سیکھنے کا طریقہ ہے نا. اور اسی طرح ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ میڈیکل کالج چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح معرفت کے لیے معرفت کی فضا میں رہنا پڑتا ہے. اور معرفت کی فضا کیا ہے؟ قرآن مجید معرفت کی فضا ہے. ہم مسلمز ہیں تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. ویسے کائنات میں غور و فکر جو ہے یہ معرفت کی فضا ہے. اپنے وجود کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے، اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتے رہنا. غور و فکر کرنا، لفظ کانٹمپلیشن اہم ہے. غور و فکر، سوچنا میرا ہاتھ کیسے موو کرتا ہے، جس انداز میں میرا ہاتھ موو کرتا ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے، کیا پورا سسٹم آپریشنل ہے پیچھے، ہے نا. تو کائنات میں غور کرنا، اپنے وجود کے اندر غور کرنا، اور قرآن مجید کے اندر خیمے لگا لینا، ادھر ہی سٹے کر لینا، زندگی بھر کے لیے قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جانا، اور حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کانٹمپلیٹ کر کے تفصیل سے مطالعہ کرنا. پانچویں بات ہے بار بار جتنا ہو سکے خدا سے دعا کرنا، میرے بادشاہ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، ہمارے بادشاہ اپنا تھوڑا جان پہچان عطا فرمائیے، میں لگا ہوا ہوں. اور چھٹا، اپنی فطرت پہ عمل پیرا ہو جانا. فطرت پہ عمل پیرا ہو جانا اکیلا بھی طلب کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں. فطرت کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے اخلاقی سارے ضابطے پسند کرتے ہیں وہ سب کے لیے بھی وہی کر دیں. مثلا آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی انسلٹ نہ کرے تو آپ بھی کبھی اپنی بیوی کو انسلٹ نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تکبر کے ساتھ نہ کوئی ٹریٹ کرے تو آپ بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی یہ نہ کہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے دوستوں کو کہیں یار اور کیا حال ہے ادھر فلاں آئیے تشریف لائیے، اور ویٹر کو کہیں یار پانی لے کے آ. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے لیے تو نہیں یہ لائک کر رہے کہ کوئی آپ کو کہے چل پانی لے کے آ. تو ویٹر کو آپ یوں کہتے ہیں، سارا معاشرہ ویٹر کو یوں کہتا ہے، دوست سے اور طرح بات کرتا ہے، ویٹر کو کہتا ہے. تو یہ اپنی فطرت کے اگینسٹ چل رہا ہے، تو معرفت کا سفر میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. آپ اپنے لیے جسٹس چاہتے ہیں، سب کے لیے جسٹس چاہیں. آپ نہیں چاہتے آپ سے بے انصافی ہو، ایم آئی رائٹ؟ تو کسی سے بھی بے انصافی نہ کریں. آپ نہیں چاہتے کوئی بدتمیزی کرے تو کسی سے بھی بدتمیزی نہ کریں. آپ چاہتے ہیں سب آپ کا ادب کریں تو آپ بھی سب کا ادب کریں. آپ چاہتے ہیں کوئی اختلاف بھی کرے تو اچھے انداز میں کرے تو آپ بھی اچھے انداز میں. تو جو کچھ آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں اصل میں وہی آپ کی فطرت ہے جس پہ خدا نے پیدا کیا ہے. وہ سب کچھ لوگوں کے لیے بھی کر دیں، وہی سب کچھ. جتنے ضابطے آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے آپ سے، آپ چاہتے ہیں کوئی فراڈ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی ملاوٹ کر کے چیز دے، کوئی نقصان دہ چیز آپ کو دے، نہیں نہ چاہتے. تو یہ سب کچھ جب دوسروں کے لیے کر دیں تو گویا ہم اس فطرت پہ عمل کر رہے ہیں جو فطرت پہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. آر یو فالوئنگ؟ یہ میں نے اپنے لیے سمجھانے کے لیے فارمولہ ڈھونڈا تھا، تو مجھے لگا کہ اس سے اچھا بیانیہ اس کا مجھے نہیں لگا کہ اور ہوگا. ویسے میں نے بہت سارے اسکالرز کو پڑھتا سنتا جانتا کوشش کرتا رہا، لیکن اب مجھے یہ والا آسان لگ گیا ہے. اگرچہ میں نے ایک حدیث مبارکہ سے ہی سیکھا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں فطرت کا کوئی بیان نہیں تھا، تو میں نے ریلیٹ وغیرہ کرتے کرتے جانا کہ یہ تو بڑا آسان ہے کسی کو سمجھانا. جو لوگ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جانے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا یہ ایسے کچھ نا عجیب بیکار چیزیں بھی عام ہوتی ہیں، جی ادھر سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، ادھر سلام پھیر دیا سارے پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اس کو کوئی خدا کے لیے کوئی مسئلہ کی فکر میں نہ لے جائیے گا. کہیں آپ لے جائیں کہ میں کوئی مسئلہ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث، میرا کوئی ایسے ٹاپکس پہ اظہار خیال کرنے کا ارادہ نہیں ہے. لیکن نگاہ مرد مومن سے جو تقدیریں بدلتی ہیں نا، وہ اصل میں نگاہ مرد مومن بعد میں آتی ہے. پہلے وہ بندہ 100 ڈاکو ہوتے ہیں، ایک پہ ولی کی نگاہ پڑ گئی، باقی 99 کا قصور کیا ہے کہ وہ ولی نہیں بنے. 100 ڈاکوؤں میں سے ایک پہ ولی کی نگاہ ہوئی، وہ بن گیا ولی. ایک پہ کسی ولی اللہ کی نگاہ پڑی، وہ بن گیا ولی. باقی 99 رہے ڈاکو. قیامت کو وہ کہیں گے نہیں ہمارے مالک اس کے سامنے ولی آ گیا تھا، اس کی آنکھ پڑ گئی وہ بن گیا، ہمارے سامنے بھی آپ 99 ولی لے آتے، ہم بھی ولی ہی تھے،
ہمارے سامنے لائے نہیں آپ، ہم نہیں بنے، کوشچن ہے کہ نہیں؟ وہ بولیں تو صحیح. سوال ہے کہ اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کا یہ مطلب ہے، تو پھر جو 99 یا 2 لاکھ 5 لاکھ ڈاکو ہی مر گئے وہ کیوں جہنم میں جائیں، جبکہ ایک اس لیے ولی بن گیا تھا کہ کسی مرد مومن کی نگاہ پڑ گئی تھی، اگر اس کا یہ مطلب ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے جب کسی ڈاکو نے اپنی فطرت پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ طالب کی کیٹیگری میں آ گیا، ہدایت کی طلب والوں میں آ گیا، کیونکہ وہ اپنی فطرت کی طرف آ گیا. تو نتیجتاً خدا نے اس کو قریب کرنا شروع کیا اور وہ معرفت کی طرف چل نکلا. پھر اس معرفت کی کسی سٹیج پہ کسی ولی سے ٹکرایا تو نگاہ مرد مومن سیکنڈری تھی، پرائمری اس شخص کی طلب تھی جو اس نے اپنی فطرت کو فالو کرنے کے نتیجے میں شو کی تھی خدا کو کہ میں اس فطرت پہ کھڑا ہوں جو آپ نے مجھے عطا کی ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ معرفت کے لیے کیا کیا ہے، تو یہ چند چیزیں معرفت کے لیے ہیں، اور یہ جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں نا، یہ بھی پھر ان چیزوں کو جو پریکٹس کر رہے ہو نا ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ انوائرمنٹ بنے گا. یہی سورسز یہ سارے، لیکن ان سارے سورسز کو جو یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ جب رہیں گے تو اس انوائرمنٹ میں آپ ہوں گے. جس ماحول کی ہم نے بات کی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ادھر کے ماحول میں گئے، آپ نے سوئمنگ سیکھنی ہے تو ادھر کے ماحول میں گئے. ایم آئی رائٹ؟ تو یہ 4 5 6 فیکٹرز جو میں نے بولے ان کو لے لیں. چونکہ اچانک اور جلدی میں بتانا تھا نا تو میں اس سوال کو پوری طرح اور اچھی طرح ہینڈل نہیں کیا، میں نے صرف چلتے چلتے ہنٹس دیے ہیں ایک سوال کے پرومپٹ جواب کے طور پہ. تو تسلی نہ ہوئی ہو تو نوٹ کر لیں گے اور آنے والے ٹائم میں پوچھتے سیکھتے جانتے رہیں گے، کیونکہ سوال بڑا مرکزی ہے اور اصل انسانی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے.